وزیراعظم کا اپوزیشن لیڈر سے آج ملاقات کا اعلان۔ اتحادیوں نے نگران وزیراعظم کا اختیار شہباز شریف کو دے دیا۔ وزیراعظم کے شائعے میں تمام رہنماؤں سے مشاورت مکمل۔ بلاول بھٹو، فضل الرحمان اور اختر مینگل سمیت دیگر کی شرکت۔ 16 ماہ اکٹھے چلے، ہر لمحے مشاورت کی۔ رہنماؤں کا شہباز شریف پر اعتماد کا اظہار۔ نگراں وزیراعظم کے لیے خط لکھنے پر وزیراعظم شہباز شریف صدر پر برہم۔ ڈاکٹر عارف علوی کو آئین پڑھنے کا مشورہ دیا۔ نگراں وزیراعظم کا نام آج تجویز کر لیا جائے۔ صدر مملکت عارف علوی نے وزیراعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کو خط لکھ دیا۔ کہا وزیراعظم کی ایڈوائز منظور کرتے ہوئے 9 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل کی۔ آئین کے تحت وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کو 3 روز میں نگراں وزیراعظم کا نام تجویز کرنا ہوتا ہے۔ وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر 12 اگست تک نگراں وزیراعظم کے لیے موزوں نام تجویز کریں۔ نگراں وزیراعظم کا تقرر کیا نام پر ڈیڈ لاک آ گیا۔ وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کی طے شدہ ملاقات تاحال نہ ہو سکی۔ شہباز شریف اور راجہ ریاض کی بیٹھک آج ہونے کا امکان۔ ادھر سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار پھر سے نگراں وزیراعظم کی دوڑ میں شامل۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹر شمشاد اختر اور جلیل عباس جیلانی کے ناموں پر بھی غور جاری۔ استحکام پاکستان پارٹی نے اپوزیشن لیڈر کی طرف سے نگراں وزیراعظم کے لیے دیے نام کی حمایت کر دی۔ چیئرمین آئی پی پی جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے نگراں وزیراعظم مقرر ہونا زیادہ بہتر ہوگا۔ امید ہے عبوری حکومت کا معاملہ افہام و تفہیم کے ساتھ جلد حل ہو جائے گا۔ نگراں وزیراعظم کی تقرری کے معاملے پر چیئرمین سینیٹ صادق سنجانی بھی متحرک۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ نگراں وزیراعظم کی تقرری کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو۔ چیئرمین سینیٹ سے سینیٹر اسحاق ڈار اور سابق وفاقی وزیر احسن اقبال بھی ملے۔ نگراں وزیراعظم کے معاملے پر بات چیت ہوئی۔ نگراں سیٹ اپ کے تقرر کے حوالے سے سندھ بازی لے گیا۔ سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقی کے نام پر اتفاق۔ 24 سے 36 گھنٹے میں نگراں وزیر اعلیٰ کے نام کی باضابطہ منظوری متوقع۔ مقبول باقی سندھ کے 36ویں وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف اٹھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اپوزیشن لیڈر رانا انصار کو فون۔ آج ملاقات طے پا گئی۔ آئین کے آرٹیکل 224A کے تحت نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے 3 نام پیش کیے جائیں گے۔ بلوچستان اسمبلی کی مدت بھی آج رات ختم ہو جائے گی۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کا تیسرا دور اقتدار اختتام پذیر۔ سندھ اسمبلی مدت ختم ہونے سے 1 روز قبل تحلیل۔ گورنر کامران ٹیسوری نے وزیر اعلیٰ سندھ کے ایڈوائز پر دستخط کر دیے۔ مراد علی شاہ خود سمری لے کر گورنر ہاؤس پہنچے۔ اسمبلی کے ساتھ صوبائی کابینہ بھی از خود تحلیل۔ محکمہ قانون سندھ نے اسمبلی کی تحلیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ کے تقرر تک مراد علی شاہ وزارت اعلیٰ پر براجمان رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر کی نگراں حکومت پر مشاورت آج سے ہوگی۔ حکومت کا 5 سال کا عرصہ مشکل رہا۔ مراد علی شاہ کا صوبائی اسمبلی سے الوداعی خطاب۔ کہا ان کی حکومت کو چلنے سے روکا گیا۔ سندھ کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی گئی، کیسز بنائے گئے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کابینہ سے بھی الوداعی خطاب کر لیا۔ 3 ماہ بعد واپس آ کر خدمت کا سلسلہ پھر شروع کریں گے۔ الوداعی اجلاسوں میں کابینہ اور ارکان اسمبلی نے گروپ فوٹو بھی بنوا لیے۔ سندھ کابینہ ارکان کا آخری دن۔ وزراء اور معاونین خصوصی نے دفاتر خالی اور مراد واپس کر دیں۔ ادھر سندھ کابینہ کے آخری اجلاس میں بڑا فیصلہ۔ نگراں حکومت کا تقرر، تبادلوں کا اختیار سلب۔ موجودہ دور میں تعینات پولیس اور انتظامی افسران کی کو نہیں ہٹایا جا سکے گا۔ مقدمات میں اپیل کا حق دینے کا قانون کالعدم قرار۔ سپریم کورٹ نے 19 جون کو محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا ریویو آف ججمنٹ ایکٹ اختیار سے تجاوز کر کے بنایا گیا۔ ایکٹ آئین سے متصادم ہے۔ اس ایکٹ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ آرٹیکل 188 اور اس پر عدالتی فیصلوں کی پابندی سب پر لازم ہے۔ نظر ثانی کا دائرہ کار اپیل تک بڑھانے کا مطلب آئین میں ترمیم ہے۔ عام قانون سازی کے ذریعے آئین میں ترمیم ممکن نہیں۔ قانون برقرار رہا تو نظر ثانی درخواستوں کا سیلاب امڑ آئے گا۔ جو فیصلے حتمی ہو چکے ان پہ نظر ثانی مقررہ مدت کے بعد دائر نہیں ہو سکتی۔
چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر نے متفقہ فیصلہ سنایا۔ ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کے خلاف درخواستیں قابل سماعت قرار۔ نظر ثانی اپیل نہیں ہو سکتی، جسٹس منیب اختر کا اضافی نوٹ لکھا۔ پارلیمان کے قانون سازی اور سپریم کورٹ کے رولز بنانے کے اختیارات برابر ہیں۔ پارلیمان کی سادہ قانون سازی سے سپریم کورٹ رولز کو غیر مؤثر نہیں کیا جا سکتا۔ ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کا سیکشن 2 آئین کے آرٹیکل 185 کے مطابق نہیں، یا پارلیمان کی طرف سے ہدایت کی جا سکتی ہے کہ نظر ثانی کو اپیل جیسا سمجھا جائے۔ عدالت میں پہلے سے طے ہو چکا معاملہ دوبارہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ نظر ثانی کا دائرہ اختیار اسی اصول کے ساتھ جڑا ہے۔ ایکٹ کے بعد 184 مقدمات میں کبھی بھی فل کورٹ نہیں بن سکے گا۔ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹ ایکٹ کا اطلاق 29 مئی سے ہوا۔ صدر مملکت نے پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد 26 مئی کو دستخط کیے تھے۔ ایکٹ کے تحت از خود نوٹس کے مقدمات میں اپیل کا حق دیا گیا تھا۔ عوامی مفاد کے مقدمات میں نظر ثانی اپیلیں لارجر بینچ کو سننے کا اختیار دیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار مفاد عامہ کے مقدمات کی نظر ثانی کے لیے بڑھایا گیا تھا۔ ایکٹ کا اطلاق پچھلے تمام مقدمات پر کیا گیا تھا۔ پنجاب الیکشن کیس میں حکومت نے ریویو آف ججمنٹ ایکٹ پیش کر کے بینچ پر اعتراض اٹھایا تھا۔ پی ٹی آئی اور کچھ وکلاء نے انفرادی حیثیت میں ایکٹ کو چیلنج کیا تھا۔ افسوس، سپریم کورٹ نے ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کیس کا فیصلہ اسمبلی کی مدت پوری ہونے پر دیا۔ اس فیصلے کا نواز شریف کی واپسی سے کوئی تعلق نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فیصلے پر رد عمل، کہا نواز شریف واپس آئیں گے اور قانون کا سامنا کریں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے نگراں وزیر صوبائی کابینہ کے استعفے منظور کر لیے۔ سرکاری نگراں کابینہ ڈی نوٹیفائی، چیف سیکرٹری نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جمعے کو 7 اور جمعرات کو 19 وزراء اور مشیروں نے استعفیٰ دیا تھا۔ نئی کابینہ کے لیے ناموں پر غور شروع، ذرائع کے مطابق نئے وزراء میں ٹیکنوکریٹس کو شامل کرنے کا فیصلہ۔ گورنر خیبر پختونخوا نے مستعفی وزراء کی سیاسی وابستگی کے الزامات مسترد کر دیے۔ سابق خاتون اول بشرا بی بی کی مبینہ ڈائری کے چند صفحات سامنے آ گئے۔ گورنر راج لگا تو شہر بند کرنے ہیں، پہلے نہیں بتانا کتنے دن کے لیے آ رہے ہیں۔ مبینہ ڈائری کا متن۔ دوسری جانب پولیس نے چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے موبائل فون فورینسک کے لیے بھیج دیے۔ بشرا بی بی نے تمام جرائم کیے جو ڈائری سے ثابت ہو گئے۔ رہنما مسلم لیگ نون عطا تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا سائفر بھی بشرا بی بی کی ڈکٹیشن پہ ہوا۔ ڈائری سامنے آنے کے بعد ثابت ہو گیا کہ گھر بیٹھ کر بیانیہ گھڑا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بشرا بی بی سے ڈکٹیشن لیتے تھے۔ ریویو ایکٹ کا لدم قرار دینے کا فیصلہ پارلیمنٹ کی توہین قرار۔ تحریک انصاف کی بشرا بی بی سے منسوب مبینہ ڈائری اور اس کے متن کی مکمل تردید۔ ترجمان کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ کا مبینہ ڈائری سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ پاکستان کے اصل مسائل، حکومتی فسطائیت اور آئین کی پامالی سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ جتنی مرضی سازشیں کر لیں، سازشی عناصر کو بالآخر عوام کے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی ایک بڑی پارٹی کے لیڈر، سابق وزیر اعظم اور ساتھ ہی سزا یافتہ ہیں۔ جو ان کے حقوق ہیں وہ انہیں ملنے چاہیے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی اٹک سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست میں ریمارکس، کہا ہفتے میں 2-3 بار ملنا ہو تو کیا مضحکہ ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے اٹک جیل منتقلی کا لیٹر عدالت کے سامنے پیش۔ دوسری جانب لاہور کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی 7 مقدمات میں عبوری ضمانتیں خارج کر دیں۔ درخواستیں عدم پیروی کی بنیاد پر خارج کی گئیں۔ سپریم کورٹ میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی درخواست ضمانت سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں قائم 3 رکنی بینچ 16 اگست کو سماعت کرے گا۔ پرویز الہی نے لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کا 17 جولائی کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی تھی۔